المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، آج ہم قرآن مجید اور اس کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس اعتبار سے ہم سب مسلمان بہت خوش قسمت ہیں کہ دنیا میں ہمارے پاس جو اللہ کا کلام قرآن مجید موجود ہے وہ بالکل محفوظ حالت میں ہے، اور یہ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نوازش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کو خود ذمے لیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور یہ اپنی اس تمام لوازمات کے ساتھ بالکل محفوظ حالت میں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ غور طلب پہلو یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جو برکات اور رحمتیں اترتی ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں ہم اس کے مستحق ہو رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جتنا بھی اس سوال پر ہم غور کریں گے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے میں ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ علماء کرام نے قرآن مجید کے 5 حقوق گنوائے ہیں۔ پہلا حق اس کو پڑھنا ہے، دوسرا حق اس کو سمجھنا ہے، تیسرا حق اس پر عمل کرنا ہے، چوتھا حق اس کا پیغام آگے پھیلانا ہے، اور 5واں حق اس کا نظام نافذ کرنا ہے۔ اور یہ تاریخ اس حقیقت کے اوپر گواہ ہے کہ ہمیشہ عزت اور غلبہ ان لوگوں کے حصے میں رہا ہے جنہوں نے قرآن مجید کے حقوق کو ادا کیا ہے، اور جنہوں نے قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے سے غفلت برتی وہ ہمیشہ ہی مغلوب رہے۔ قرآن مجید محض ثواب کی کتاب نہیں ہے کہ اس سے ہم کچھ گھول کر پانی پی لیں یا جن بھوتوں کو بھگا دیں یا بخار کا علاج کر لیں۔ یقیناً یہ خیر بھی ملتے ہیں قرآن مجید سے، اس لیے کہ قرآن پاک تو خیر کا سرچشمہ ہے، اور قرآن مجید صرف ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا بلکہ یہ ہدی للناس ہے۔ یہ زندگی کے جملہ معاملات کو حل کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم اس سے پوچھیں ہمارا اخلاق کیسا ہو، یہ بتائے گا۔ ہم اس سے پوچھیں ہمیں کن کو دوست بنانا ہے، یہ بتائے گا۔ ہم ان سے پوچھیں کہ ہم کاروبار زندگی کیسے چلائیں، یہ بتائے گا۔ ہر چیز یہ بتائے گا یہ قرآن مجید اگر ہم اس سے پوچھیں گے۔ لیکن ہم تو بہت تھوڑی چیز کے خواہش مند ہیں، جیسے ایک سمندر تو دریا بخشنے کے لیے تیار ہو اور ہم صرف 2 بوندوں پر اکتفا کرنے چلے جائیں۔ اس اعتبار سے ہم غور کریں تو قرآن مجید سے ہمارا تعلق بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ زندگی میں ہم کوئی کام ایسا نہیں کرتے جیسا ہم قرآن مجید کے ساتھ رویہ برتتے ہیں۔ کوئی کتاب ایسی نہیں پڑھتے جو بغیر سمجھے پڑھتے چلے جائیں اور اس سے ثواب کی نیت کر لیں۔ اس اعتبار سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کا فہم، اس کا سمجھنا اور اس کی آیات کی تفہیم اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ قرآن مجید کے بنیادی حقوق میں سے ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان چیزوں کے بغیر قرآن مجید پر ایمان ممکن نہیں۔ اور ہمیشہ یہ ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ حاملین کتاب عزت پائے گئے ہیں اور اس سے روگردانی کرنے والے ذلیل اور رسوا ہوتے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں جو 5 نمبر سورت ہے اس کی آیت نمبر 66 میں بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی کوتاہی کا تذکرہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ یہ اگر کتاب کو قائم کرتے تو رزق ان کے اوپر ایسے اترتا جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین سے فصلیں اگلتی ہیں، ایسے اللہ رب العزت ان پر رحمتیں فرماتا۔ لیکن انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا تو ذلیل و خوار ہوئے، گمراہ ہوئے، اور اللہ کی نافرمانی اور ذلت و مسکنت کے مستحق ٹھہرے۔ تو یوں سمجھیے کہ اگر ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو اس کا واحد طریقہ اس قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا
اور اس پر حقیقی عمل کرنا ہے۔ اللہ